اگر یہ سب کچھ سوال دیگر ہے، اگر یہ سب کچھ سنن کے مطابق ہی ہونا ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا سنن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ خوب یہ اہم سوال ہے کہ اگر قانون ہمیں اللہ نے مستقل اور فکس قانون بنا دیے ہیں تو پھر دعا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھلے دعا سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب اسی نظام ہستی کے انسان کی دسترس میں قرار دیے ہیں، انسان کی رسائی میں کچھ ایسے اسباب ہیں جو نہ انسان کی پہنچ سے باہر ہیں لیکن وہ اس نظام کا حصہ ہیں، اسی نظام کا حصہ ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ کا موبائل ہے، آپ کو دے دیا گیا، آپ اس میں بہت سارے کام ہیں جو خود کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے آپ اس کے اندر کوئی فنکشن، کوئی کام ایسا پیش آ جاتا ہے، کوئی پیچیدگی ایسی آ جاتی ہے جو آپ کو کمپنی سے حل کروانا ہوتا ہے۔ آپ ادھر رابطہ کرتے ہیں، جی یہ ذرا سیٹ کر کے دے دیں، تو وہ وہاں سے آپ کو سیٹ کر کے دیتے ہیں، آپ خود نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ کہیں جی یہ بھی میرے موبائل میں ہی رکھ دو، نہ یہ نہیں رکھی جا سکتی، یہ چیز ایسی ہے کہ موبائل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ آپریشن وہی ہونا ہے، کمپنی کے آپریٹر نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نظام میں بھی کچھ چیزیں آپ کی ڈیوائس میں ڈال دی ہیں اللہ نے، کچھ ایسی ہیں جو نہیں ڈالی جا سکتی، آپ متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دعا ان مخفی اسباب کو ایکٹیو کروانے کا نام ہے، ریکویسٹ ہے، دعا ریکویسٹ ہے، پروردگار میری طرف جو کچھ تھا فنکشن وہ تو پورا کر دیا میں نے۔ دعا بنتی ہی اس وقت ہے جب اپنے حصے کا سارا کام کر لو۔ میں نے اپنا فنکشن پورا کر دیا ہے، کام نہیں ہو رہا، مشین نہیں چل رہی، لگتا ہے کچھ ادھر سے بھی دخالت کرنی پڑے گی، اس وقت وہاں سے پھر کمپنی کرتی ہے، آپ کی مشکل حل کرتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے کہ مخفی اسباب وہاں سے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ حصہ وہاں سے فعال ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہم اس بات سنن میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا کتنی مطابقت رکھتی ہے قانون خدا کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ آپ آج جائیں نادرا کے دفتر میں جا کر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں، وہ کہتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے مطابق نہیں، آپ کی خواہش، آپ کی درخواست غیر قانونی ہے۔ آپ پاکستان کی عدالتوں میں غیر قانونی درخواست دائر کریں، قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں درخواست۔ آپ پاکستان کے کسی دفتر میں جائیں، دنیا کے کسی ملک کے کسی بھی دفتر میں اس کا شہری جائے، اس ملک کے قانون کے خلاف کوئی بھی درخواست دائر کرے، وہ درخواست ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی، سنی ہی نہیں جاتی، کیونکہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ دعا ضرور مؤثر ہے اور دعا مستجاب بھی ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں جواب دوں گا، میں تمہیں قبول کروں گا دعا تمہاری، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن غیر قانونی نہیں ہونی چاہیے دعا۔ خب غیر قانونی، ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہماری دعائیں قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں؟ چونکہ ہمیں قانون کا ہی نہیں پتہ، ہمیں اللہ کے قوانین کا نہیں پتہ۔ ہم کیا دعا مانتے ہیں منت مان کے، کیا اللہ، جس طرح بہت سارے لوگ ہیں نا منت مانتے ہیں، یہ جو بعض تو مناظر دکھائی بھی جاتے ہیں، ڈاکومنٹری فلمیں بھی ان کی بنی ہوئی ہیں، بعض نہیں دکھائے جاتے۔ جیسے میں مثال بدل کے پیش کرتا ہوں، چوری کے لیے جاتا ہے، منت مان کے کسی مزار پر، کسی بابا جی کے مزار پہ جا کے منت مانتا ہے کہ بابا جی دیگ چڑھاؤں گا اگر آج رات ڈاکے میں پکڑا نہ جاؤں، اور پھر پکڑا نہیں جاتا، واپس آ کے دیگ بھی چڑھا دیتا ہے، بابا جی کی کرامت کا قائل ہو جاتا ہے، دل سے آنے والوں کو بھی کہتا ہے کہ ڈاکے سے پہلے اس بابا جی کی دیگ ضرور چڑھایا کرو۔ ان کی منت مان کے جو ڈاکے میں انسان پکڑا نہیں جاتا۔ بابا جی تو ممکن ہے ڈاکے میں کچھ نہ کر سکتے ہوں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے قانون، اللہ کی مقرر سنت کے خلاف کچھ بھی کرو گے تو وہ دعا سنی ہی نہیں جاتی۔ وہ دعا جو مطابقت رکھتی ہے اللہ کے قانون کے خلاف، مطابقت رکھتی ہے۔ قانون خدا سنت خدا ہے،